پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثواب عطا کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا، جو لوگ اپنی باتوں کے اندر بھی احسان یا حسن پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے افعال یعنی اپنے کردار کے اندر بھی، زبان اور کردار دونوں اگر صاف ہو، شریعت کے مطابق ہو، تب اللہ رب العالمین دنیا کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کا ثواب بھی یعنی جزا اور بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں معرفت الہی کی ایک درس دیتی ہے، معرفت الہی کا، کہ اللہ رب العالمین جزا دنیا اور آخرت دونوں کا دیتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے عقیدے میں کبھی بھی اللہ کے تعلق سے بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بدگمان نہ ہو، جیسا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھو گی اللہ ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر شیطان کبھی وسوسہ ڈالے ہمیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ہمارے گمان کو خراب کرے، ہمارے خیال کو خراب کرے، تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے ہیں کہ انہیں بدگمانی ہے اللہ رب العالمین کے تعلق۔ اب کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے ان کو گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گی، تو جب یقین نہیں ہے دعا کے قبول ہونے کا تو وہ ایک بدگمانی ہے اللہ کے تعلق سے۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے ہی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا مانگتے وقت مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا مانگو اور دعا میں یقین نہیں ہوگا تو دعا مقبول نہیں ہوگی۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ ہوں۔ اب ہمیں گمان ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا پر زیادہ بلیف، زیادہ یقین ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں۔ اللہ کے کتنے احکامات ہیں، کتنی شریعت، اس میں اللہ نے کتنے فوائد کا تذکرہ کیا، کتنی فضیلتیں ذکر کیا، ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم نے دین کو سلیکٹیو بنا دیا ہے، منتخب، کچھ منتخب جو ہمارے حساب سے ہے وہ کریں گے، جو ہمارے حساب سے نہیں وہ نہیں کریں۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے، ہم اگر شریعت کے حساب سے اپنے ایک معاملات کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ سب ہوگا نہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہم۔ تو ہمارے شریعت کہاں ہے؟ جہاں ہمیں پسند ہے وہاں شریعت، جو پسند نہیں وہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہ بدگمانی ہے ایک طرح سے اللہ رب العالمین کا۔ اتنی فضیلتیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیوں دنیا کی طرف بھاگتا ہے؟ کیوں دنیا کے رنگینیوں میں کھوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی ہے، ہمیں بدگمانی دور کرنا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ روحانیت کا سبق دیا گیا کہ اللہ کے تعلق سے یہ بدگمانی دور کر لی جائے۔ اگر آپ کرو کہ اپنی زبان بھی صاف ہے تمہاری اور تمہارا کردار بھی صاف ہے تو رب العالمین ضرور، یعنی دونوں شریعت کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کا بھی ثواب دے گا، آخرت کا ثواب۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب، اس کی ناراضگی، اس کے غصے پر بھاری ہے، آگے ہے۔ وہ کس طور پر؟ وہ غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اطاعت کرنے والے بندے کو 2 ثواب دیتا ہے۔ ہاں کیا فرمایا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا دنیا کا ثواب اور آخرت کا بہترین ثواب۔ تو 2 ثواب آئے نا، دنیا کا بھی ثواب جزا اور آخرت کا بہترین جزا، 2 ثواب۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر، اس کی ناراضگی پر پہلے ہے، برخلاف اللہ کی سزا کی۔ اللہ سزا جتنا ہے اتنا ہی دیتے لیکن ثواب میں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی دیکھیں گے آپ، اللہ رب العالمین 2 سزائیں جمع نہیں کرتا کسی کو۔ سزا جب دے گا تو 2 سزا کبھی نہیں دیں گے اللہ رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین دنیا میں کسی چیز، گناہ پر، کسی چیز پر سزا دے دیتے ہیں تو آخرت میں اس کو سزا نہیں دیں گے، آخرت میں اس کو سزا نہیں دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ ان الحدود کفارہ،
دنیا میں جب حد جاری کر دی جاتی کسی گناہ پر، کسی جرم پر شرعی یعنی اسلامی حکومت کی وجہ سے، تو پھر وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی کفارہ؟ یعنی وہ گناہ معاف، آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کسی نے زنا کر لیا، اب زنا پر حد جاری ہوگی اس کو۔ اسی طرح کسی نے چوری کر لی، چوری پر اس کی حد جاری کر دی گئی ہے اسلامی حکومت کی وجہ سے۔ تو یہ سارے گناہ گاروں کے حق میں کیا ہو جاتی ہے؟ کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ پھر نہیں سزا دیں گے، آخرت میں سزا نہیں دیں گے، کفارہ ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جو دو لعنت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے مثال پر کسی پر زنا کی تہمت لگا دی، کسی نے میاں بیوی ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دی، اب شوہر نے بیوی پر، اب دونوں گواہ نہیں پیش کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دونوں گواہی دے، لعنت بھیجے ایک دوسرے پر، 4 مرتبہ کہہ کر لعنت بھیجے۔ تو لعنت بھیجنے والوں کو یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کا عذاب یہ آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، ابھی سزا مل جائے گی ٹھیک ہے، آخرت میں سزا بہت خطرناک ہوگی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا، بلکہ قرآن حکیم میں آیا کہ وما اصابکم من مصیبت، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے معاملات کو معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ کو درگزر کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ملتا ہے تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی غضب سے اونچی ہے یا غضب سے پہلے ہے۔ دنیا میں سزا ملے تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کہ ثواب تو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہے۔ اچھا، بعض گناہ ایسے ہیں، جیسے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض گناہوں پر تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا، تو یہ کیسے؟ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ دنیا میں دے دیتے تو آخرت میں نہیں دیتے، پھر ایسا کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرنے لگے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح زمین میں فساد مچائے، زمین میں فساد مچائے، کروڑوں جانیں تباہ ہو جائے، مال اسباب تباہ ہو جائے، اس طرح کی حرکت کرے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کے بعد فرمایا ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی، دو سزا ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سزا مل جاتی تو آخرت میں نہیں ملتی، کہ یہاں تو دونوں کی بات کہی گئی ہے، کیوں ایسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہیں دنیا میں رسوائی حاصل ہوگی، یہ رسوائی اس وجہ سے کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے نا، یہ جرم بہت بڑا، ان کی ذات تک تو نہیں تھا نا، وہ فساد مچایا اور اللہ کے رسول سے جنگ کیا، تو ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ انہیں رسوائی تو ملنی ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی رسوائی تو ملنی ہے، یہ جرم کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ یہ جو گناہ تم سے اگر کسی سے ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس پر سزا بھی حد بھی قائم کر دی جاتی ہے تو پھر یہ کفارہ ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کے بعد دنیا کے آخرت پر سزا نہیں ملے گی۔ تو بہرحال تیسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے آخرت کے بالمقابل میں دنیا کی شان کو یہاں پر کم بتایا گیا ہے۔ دنیا چھوٹی ہے، دنیا کی شان بڑی ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بہت کمتر ہے، حقیر ہے دنیا۔ یہ کیسے لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان ربانیوں کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور آخرت کا بہترین ثواب، دنیا کے ساتھ بہترین کا ذکر نہیں کیا، اس کی شان کو گھٹانے کے لیے، اس کی شان کو گھٹانے کے لیے، اس کی حقارت کو بتانے کے لیے، اس کے دنیا کو حقیر ہی سمجھا جائے، دنیا کو کیا سمجھا جائے؟ حقیر ہی، کمتر ہی، چھوٹا ہی سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو چھوٹا کہا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب دیا، جزا دی، اور آگے کیا فرمایا؟ وحسن ثواب الاخرہ، حالانکہ آگے کیسے کہنا چاہیے تھا؟ وہ ثواب الاخرہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب عطا کیا اور آخرت کا بھی عطا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آخرت کا ثواب کیا بہترین ثواب عطا کیا۔ تو حسن کی جو صفت تھی وہ دنیا کے جزا سے ہٹا دی گئی ہے، اس کا مطلب دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ دنیا گویا کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں حسنی اللہ نے نہیں کہا تو وہ اچھی چیز ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں کہا یہ اچھا بدلا، اس چیز کا مطلب یہ بدلا ہے، کون سی اچھی چیز ہوگی؟ یہ کی ہے، یہ مطلب اچھی ہے۔ تو اس لیے اس میں اشارہ ہے اس عقل مند کی طرف کہ وہ اپنے لیے کیا سوچ رہا ہے، آخرت کا بہترین ثواب چاہیے یا پھر دنیا کا ثواب چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ایک مومن کا دل کہا جائے گا آخرت کے بہترین ثواب کی طرف جائے گا، دنیا کے ثواب کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ تین باتیں